بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مقدس اور مبارک مہینہ شروع ہے، اور یہ وہ عظیم اور مبارک مہینہ ہے کہ جس میں دونوں جہانوں کے سردار نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی اور اسی مہینے میں آپ کی رحلت بھی ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ بہت اہم ہے اور ہمیں اس مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مقصد کیا تھا؟ آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن عظیم کاموں کے لیے بھیجا؟ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اور آپ کی آمد اور میلاد کے 4 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کے نبی اور پیغمبر لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے آئے، کہ قرآن کریم کو لفظاً عام کرنا، دیکھ کر کم از کم ہمیں آتا ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، نبی نے لوگوں کا تزکیہ نفس کیا اور آپ نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ جو پرامن معاشرہ تھا، جس میں باہمی الفت اور محبت تھی، اور آپ نے 23 سال کے قلیل عرصے میں 13 سالہ مکی زندگی میں آپ نے افراد پر محنت کی، اور مدینہ منورہ میں آپ نے ایک ایسی سوسائٹی اور معاشرہ تشکیل دیا کہ جس معاشرے اور سوسائٹی میں باہم آپس میں محبت، الفت، امن، بھائی چارہ، اخوت کی ایک فضا قائم ہو گئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور میلاد کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ تزکیہ نفس، ہمارے نفوس اور قلوب پاک ہو جائیں، جتنی بھی بری خصائل ہیں، بری رذائل ہیں، ان سے پاک ہو جائیں، جیسے حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے، تکبر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور دشمنی کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں اور دور رکھیں۔ یہ حضور کے میلاد کا دوسرا مقصد تھا۔ تیسرا مقصد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ حضور دنیا میں آئے تاکہ لوگوں کو قرآن کریم کی میننگز اور معانی سمجھا سکیں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن جو دستور اور قانون کی کتاب ہے، لوگ اسے غلاف میں بند کر کے الماری میں سجا کر رکھ دیتے ہیں۔ قانون کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، اور ان کو اپنی زندگی میں جگہ دی جاتی ہے قانون کی کتابوں کو۔ اس لیے قرآن کریم کے معانی کو سیکھنا یہ بھی ہم پر ضروری ہے کہ قرآن کریم کے معانی کو سیکھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اہل علم سے سیکھیں، اور کوشش کریں کہ قرآن کریم کا معنی بھی ہمیں آتا ہو۔ چوتھا مقصد فرمایا والحکمہ، حضور کے میلاد کا چوتھا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ نے حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں۔ جتنی بھی احادیث کا ذخیرہ ہے تو وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ہی حکمت، دانائی، عقل مندی پر مبنی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی تعلیمات دیں، احادیث پڑھ کر ہمیں اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے تلاوت آیات کو، اپنے دلوں کو بری رذائل سے پاک کرنا، قرآن کریم کے معانی کو سیکھنا، احادیث مبارکہ کو سیکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور ولادت کے مقصد کو سمجھیں اور اس کو فالو کریں اور ساری دنیا میں اس پیغام کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔